کس سے شادی کرنی چاہیے گی؟ سرداری سے میری ہوئی ہے 2 سے 3 دفعہ ہوئی ملاقات. بلاول بھٹو یا مراد سعید؟ باتوں کو بہت زیادہ ایگزیریٹ کرتے ہیں. فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال؟ بہت زیادہ انتشار پھیلاتے ہیں. سچ بہت کم اور جھوٹ بہت زیادہ. عمران خان یا نواز شریف؟ دونوں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فرح اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فرح. ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے پاس ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے, کیونکہ آپ کو ڈاکٹر سے ملواتے ہیں, آپ کو سیاسی لوگوں سے ملواتے ہیں, لیکن آج میں نے سوچا ایک ایسی شخصیت سے آپ کا متعارف تو نہیں کرواؤں گی. خیر, آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ڈفرینٹ چینلز میں بھی آپ نے دیکھا ہے ان کو. آج کل تو بڑے اچھے اچھے ایڈز بھی کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ٹک ٹاکر ہیں. جی ہاں, ٹک ٹاک کو انہوں نے ٹی وی پہ کیسے متعارف کروایا یہ بھی ہم جانیں گے. ان کی زبانی میں آپ کو ملواتی ہوں حریم شاہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ آئیں, بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک, ہمیشہ کی طرح ایز یوزول ہنستی مسکراتی. آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں, عافیت سے ہوں, اللہ پاک کا کرم. کراچی میں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 11-12 ڈیز ہو گئے آلموسٹ. اور کیا ویدر تو گرم لگ رہا ہے؟ ویدر تو ظاہر سی بات ہے, چینج ہے, گرمی ہے کراچی میں نو ڈاؤٹ, اور اس کی گرمی سے کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا. لیکن یہ کہ آپ پہلی بار تو نہیں آئی ہیں, متعدد دفعہ آنا جانا لگا رہتے, یوز ٹو ہو گئے ہیں. کراچی کی رونقیں آج کل آپ کو کم نظر ظاہر آئی سی ہیں بات ہے, کووڈ کی وجہ سے ہر جی. جگہ یہ حالات ہیں. اسلام آباد, لاہور, کراچی, کووڈ ہے. تو اچھا, ڈفرینٹ چینلز میں گئی, آپ کو مزہ آیا, اچھا لگا؟ جاتی رہتی ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ایک ایسا سوال جو بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے, میں بھی جاننا چاہوں گی, حریم شادی کب کریں گی؟ فی الوقت کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اور نہ ایسا کچھ سوچ رکھے, لیکن جب بھی ایسا کوئی ارادہ ہوا تو اپنے فین سے ضرور شیئر کروں گی. ہاں, لیکن میں فی الوقت سنگل ہوں. سنگل ہیں آپ؟ اچھا, اسی سنگل سے ایک بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ ٹک ٹاک پہ بہت سے لوگ جو کپلز میں آ رہے ہوتے ہیں, کپلز ہوتے ہیں, تو وہ کیا آپس میں بوائے فرینڈ ہوتے ہیں یا ایسے فرینڈز ہیں یا کزنز ہوتے ہیں, تو ایسے شو کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, کزن تو کوئی نہیں ہوتا, سارے کپلز ہی ہوتے ہیں. اور ٹک ٹاک پہ آ کے جو ویڈیوز بناتے ہیں تو بظاہر اگر ہم دیکھ کے جج کریں, ہم کسی کے اندر کو نہ جان سکتے ہیں, نہ ہمیں اس کی پرمیشن ہے, نہ اسلام دیتے کہ کسی کے اندر کیا چلتا ہے. بظاہر صورت کو دیکھ کے ہم جو فیل کر سکتے ہیں, جو سب فیل کر سکتے ہیں, اس سے تو یہی لگ رہا ہوتا ہے جس رومانٹک انداز میں وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس رومانٹک انداز میں وہ مطلب ریگولیرٹی کے ساتھ ایک ہی جگہ ایک ہی فریم میں مطلب بارہا نظر آ رہے ہوتے ہیں متعدد دفعہ, تو لگ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن وہ ان کی پرسنل لائف ہے, بوائے فرینڈ ہے, گرل فرینڈ ہے, جو بھی ہیں, لیکن ان کا اپنا سیکرٹ. ٹک ٹاک رہے اگر ایسے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, ایسی اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہے اپنے فینس کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ پسند نہیں بھی کرتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ مختلف لوگ اپنی سوچ اس پہ بتا رہے ہوتے ہیں, کہ ان کے جو بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی یقین کریں کہ میں ہوں ٹک ٹاک پہ, لیکن میں اس طرح نہیں ہوں. سم ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ کمنٹس اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو پڑھ کے خود ہی شرم آتی ہے کہ یہ کیا کمنٹ کر رہے ہیں, اور ایسے ایسے ذاتیات کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے بارے میں دیکھیں, انسان جیسی سوچ رکھتے ہیں نا, تو اپنی سوچ کے اکارڈنگلی وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سوچتے ہیں. تو جو منفی سوچ کے, یہ جو نیرو مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, جو کنزرویٹو ہوتے ہیں, جو مینٹلی سک ہوتے ہیں, وہ خود کچھ کر نہیں سکتے, لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے, تو وہ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہیں. بیٹر تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انالائز کرے, اپنے آپ کو آبزرو کرے. کسی کو بیڈ کمنٹس کرنے والے یا کسی کو گالی گلوچ کرنے والے, وہ تو منافقین ہیں, کیونکہ منافق کی چوتھی علامت یہی ہے کہ جب بات کرے تو گالی گلوچ کرے. تو ان کے جب کمنٹس میں آپ لکھ رہے ہوتے ہو تو اتنی نازیبا قسم کی گفتگو اور اتنی نازیبا قسم کی باتیں لکھ رہے ہوتے ہو, انسان کو پڑھ کے شرم آ جاتی ہے. تو یہ ان کی تربیت پہ کہ ان کو یہی گالیاں, ایسی انوائرمنٹ میں رہے ہیں, ان کے پیرنٹس نے ان کی ایسی تربیت کی ہے, وہ ایسی جاہلین ہے, تو ایسے جاہلین سے واسطہ ہی نہیں پڑھنا چاہیے. میں تو ایسے لوگوں کو منہ ہی نہیں لگاتی, مطلب, اور میں نے خود پرواہ نہیں کرنی چاہیے, پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے, پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے کام الرٹ ہو کے فوکس ہو کے کریں, خلاص نیت کے ساتھ کریں. اور جو آپ کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے لگتے ہیں, چمگوئیاں کرتے ہیں, تو وہ ان کی اپنی ایک علیحدہ سی فیلڈ ہے. ویسے بھی حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جن میں کامیاب ہونا ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, اور حاسدین پیچھے رہ جاتے ہیں, تو ان کے پاس کچھ نہیں رہتا سوائے حالیات کے. حریم, مجھے بتائیں کہ فیملی سے سپورٹ ملا, یا کہ شروع میں جس طرح ہمیشہ ہر لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں بنانا, میڈیا پہ نہیں جانا, سوشل میڈیا پہ نہیں جانا, آپ کو کتنا زیادہ فیس کرنی پڑی یہ چیز؟ آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے فیملی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملا. میری فیملی ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی میڈیا پہ, اور نہ مجھے میڈیا کی پرمیشن تھی. مجھے نہیں پرمیشن تھی, میں نے جو کیا اپنی حد تک کیا, اور خود کیا, اپنے لیے خود ہی اسٹینڈ لیا. بس اوقات گھر والوں کو ناراض بھی کیا, لیکن مطلب جو بھی کیا خود ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور اپنی مطلب انٹینشن کے ساتھ, یا خود اکیلے کیا. کسی کی کوئی سپورٹ نہیں تھی میڈیا میں. ظاہر سی بات ہے
یہ کیا کہیں گے وہ، میں ان کی اولاد ہوں، اولاد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، کوئی وہ نہیں کر سکتا، تو بس یہ ہے کہ میں نے خود کیا۔ اچھا، کبھی سوچا تھا کہ اس طرح ٹک ٹاک بناتے بناتے ٹی وی تک پہنچ جائیں گی؟ کیونکہ حریم آج کل ایڈس بھی کر رہی ہیں، ایڈ کی دنیا میں قدم رکھ لیں گی؟ بالکل بھی نہیں، میں نے سوچا تھا کہ مجھے اتنی مقبولیت ملے گی، صرف پاکستان میں ہی نہیں، آؤٹ آف کنٹری میں بھی مجھے ایوارڈ ملیں گے، کیونکہ ٹک ٹاک کے ایوارڈ مجھے دبئی، قطر، بحرین اور بہت سارے کنٹری سے میں لے کے آئی ہوں ٹک ٹاک کے ایوارڈ۔ اور کینیڈا کے اندر ابھی شو ہونے جا رہے ہیں جس میں سے میں واحد ٹک ٹاک یوزر ہوں جس کو میری سلیکشن ہوئی، اور انہوں نے مجھے ویزا سارا کچھ اسپانسر کیا۔ اور مجھے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا، میں کہتی ہوں یہ اللہ کی دین ہے، میں نہیں سمجھتی کہ میں کوئی بہت اچھی کریٹر ہوں یا میں بہت کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوں یا نہیں، میں ان سب کو گاڈ گفٹڈ سمجھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا گفٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اور میں اس قابل نہیں تھی، میں بس اس رب کی مشکور ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، کیونکہ آپ بہت سی سیاسی جگہوں پہ جا کے بہت زیادہ فیمس ہوئی، تو میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر کسی سیاست دان کی طرف سے کوئی پرپوزل آئے شادی کا، تو کس سے شادی کرنی چاہیے گی؟ ایسا کوئی ارادہ نہیں، ایسا کچھ سوچ بھی نہیں رکھا، اور ایسا کچھ کرنا بھی نہیں، کسی ایک کا بھی تعین نہیں کرنا شادی کے لیے۔ اچھا، کوئی بھی آپ کو اس قابل نہیں لگتا کہ جس سے شادی کی جائے؟ یہ میں نہیں سمجھوں گی کوئی بھی مجھے اس قابل لگتا ہے یا نہیں لگتا، وہ ہر کا اپنا ایک فعل ہے اور وہ اپنا ایک طرز ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جی ان میں سے کون سے لوگ آپ کو پسند ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک کوئز سا پروگرام کرتے ہیں، تو جی مجھے بتائیے کہ بلاول بھٹو یا مراد سعید؟ بلاول کیوں؟ ایک منفرد انداز، ایک یونیک سٹائل۔ کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں، زرداری سے میری ہوئی ہے 2 سے 3 دفعہ یہ ملاقات۔ کیسے انسان ہے ملنے میں؟ اچھے انسان ہیں۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں سید ہوں اور ایسے، تو انہوں نے مجھے بڑی رسپیکٹ کی تھی، بڑی عزت کی تھی، تو مجھے ان کے ساتھ جو تھے ان کے گارڈ، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اچھا، ویری نائس۔ اچھا جی، مطلب وہ تھا۔ عمران خان یا نواز شریف؟ عمران خان صاحب۔ فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال؟ دونوں نہیں؟ جب کہتے چلیں فاروق ستار پہ ہی آپ سے ایک سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی اچھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات رہی، اور میں نے نو ڈاؤٹ کہ میری ان کے ساتھ ہے بہت اچھی، مطلب گپ شپ بھی ہے، ملاقات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اچھی خاصیت کے ساتھ ماشاءاللہ گپ شپ رہی، بات چیت رہی، اور کہیں مل کے دونوں کوئی نئی پارٹی تو نہیں بنا رہے؟ نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ خود زوال کی طرف ابھی ہیں، اللہ ان کو دوبارہ سے عروج پہ لے کے آئے، جو ایم کیو کو نہیں، جو وہ اپنی الگ سے ایک جماعت بنا رہے ہیں، اور اگر ان کا ویژن اچھا ہے، اگر وہ آتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، اگر ان کا ویژن اچھا ہے، وہ تو میں کہتی ہوں عروج پہ اللہ لے کے آئے، لیکن میں کہتی ہوں ایم کیو نہ آئے، کیونکہ انہوں نے کراچی میں بہت عجیب سے وہ کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اور اچھا، مجھے ایک بات بتائیے کہ بڑا فیمس ہوا تھا کہ جی حریم شاہ کو رمضان ٹرانسمیشن کی آفر ہوئی، یہ کس چینل نے کی تھی؟ رمضان ٹرانسمیشن کی آفر مجھے بولر 24 نے کی تھی، اور ان کے ساتھ میں نے رمضان کے اینڈ کے چند پروگرام کروائے۔ اچھا، جی ریکارڈ کیے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جی حریم کو آپ، اگر میں آڈینس سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ لوگ حریم شاہ کو فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور کامنٹ میں ہمیں بتائیے گا۔ آپ بتائیے، ڈرامہ کرنا چاہیں گی؟ ڈرامہ نہیں، میں نے ٹی وی سی ایڈ وغیرہ کرتی ہوں، وہ میرا شوق نہیں ہے، ڈراموں کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ بھی کچھ پروجیکٹ مجھے ملے بھی ہیں، لیکن وہ شارٹ ڈرامے بڑی قسطاس پہ نہیں ہے، کیونکہ میں بور ہو جاتی ہوں، اور اس طرح مجھے انٹرسٹ بھی۔ تو اس کا مطلب کہ فلم یا ڈرامہ میں سے کوئی ایک چیز؟ فلموں میں مجھے ایک فلم تھی، بہت بڑی فلم تھی، اور اس میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ مطلب ویٹ لوز کریں اور سب کچھ کریں، اور آپ ہمارے ایٹم سانگ میں آئے، تو میں نے بالکل منع کر دیا۔ مجھے اچھا خاصا پے بھی کر رہے تھے، لیکن ایٹم سانگ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے وہ مجھے انہوں نے کافی ساری انسٹرکشن بھی دی کہ اس طرح آپ نے کرنے، جم جانے، یہ ڈائٹ پلان، یہ سب کچھ، یہ کرنے، وہ کرنے، سارا کچھ، لیکن مجھے گوارا نہیں تھا کہ آئٹم سانگ کیا جائے۔ لیکن اگر ویسے کوئی اچھا کریکٹر آپ کو کوئی اچھا کریکٹر آئے تو میں ضرور کروں گی، لیکن ڈرامے کی اتنی قسطیں ہوتی ہیں اور اتنا سارا ٹائم دینا پڑتا ہے اور اتنا سب کچھ ہوتا ہے، تو اس بارے میں بھی نہیں سکتا۔ اچھا، فواد چودھری یا مفتی منیب، دونوں میں سے کسی ایک؟ فواد چودھری۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی انہوں نے کیا کیا اچھے کام کیے فواد چودھری نے؟
کچھ اچھی باتیں کی میڈیا جو کہ سارے سیاستدان کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح. آپ ایسے کیا کہنا چاہیں گی جو سیاستدان جس طرح ہمارے جتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ کتنا, یہاں کراچی میں بھی آپ آئیں, آپ نے دیکھا کراچی کے حالات میرے سامنے, جب کراچی میں بارش ہوئی تو میں وہ ہوٹل کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ لوگ کوئی بائک دھکیل رہے اور کوئی گاڑی دھکیل رہے اور کوئی بیچارہ بارش میں پانی اتنا تھا کہ کراچی بہہ جائے گا. تو میں کہتی ہوں کہ اگر سارا پیسہ جیب میں ڈالنے کے بجائے سڑکوں پہ لگایا جاتا, گلیوں پہ لگایا جاتا, نالوں پہ لگایا جاتا, تعمیرات میں لگایا جاتا, تو آج یہ غربا, یہ محنت مزدوری کرنے والے اس طرح سڑکوں پہ ذلیل نہ ہو رہے ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کراچی روشنیوں کا شہر اور اتنے یہاں پہ سارے سیلیبریٹی اسٹار, سارے مطلب پاورفل بندے اور سارے نامی گرامی لوگ رہ رہے ہیں, اور اس کراچی کے لیے کوئی اتنا نہیں کر سکتا, بول سکتا. مطلب ہم صرف باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم کام کریں تو ہمارا پاکستان جنت بن سکتے. اور کراچی تو بہت بڑا شہر ہے اور روشنیوں کا شہر ہے, اور اس کو پھر روشنی بنایا بھی جائے میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو پارٹی میں کوئی سیٹ دی جائے تو آپ آفر اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ PTI کے لیے آفر ہوئی تھی. PTI میں بہت میرے قریبی دوست ہیں جو کافی اچھی اچھی سیٹوں پہ بھی ہیں, اور لیکن مجھے سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اس لیے میرے قریبی ریلیٹیو بھی PTI میں ہے. میرے لیے گولڈن چانس تھا اور مجھے بہت اچھا چانس بھی ملا ہوا تھا, لیکن میں نے پارٹی جوائن نہیں کری. ہاں, ایک اور بات مجھے یاد ہے کہ ابھی بیچ میں ملک ریاض کی بیٹی کا بڑا مسئلہ چلا تھا. ایک تو مجھے آپ کی رائے بھی اس میں چاہیے کہ جو ان کی بیٹی نے کیا وہ ٹھیک تھا؟ دوسرا, اگر اس ماڈل کی جگہ حریم شاہ ہوتی تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ ان کیس اگر آپ ہوتی تو کیا وہ پیسے لے کے اس طرح بات کو رفع دفع کر دیتی یا اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتی؟ عزت کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتی. مطلب کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ میں پیسوں پہ اپنی عزت کا سودا کرتی. بہت اچھی بات کی. دوسری بات یہ کہ اگر ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی جائے تو حریم شاہ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اگر دیکھا جائے مطلب پورے ملک کے مفاد کو یا ینگ جنریشن کے مفاد کو یا اس کو, مطلب کچھ لوگوں کی ٹک ٹاک کی وجہ سے جان گئی. انسانی جان بہت زیادہ قیمتی ہے اور انسانی جان کا تحفظ بہت ضروری. تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں, اس طرح کے کرمنل ایکٹ ہوتے رہے, اس طرح ابیوزنگ ہوتی رہی, اسی طرح ڈیگریڈ کرنا کسی کو, یہ اس طرح سب کچھ ہوتا رہا, تو میں نہیں چاہوں گی کہ ایسا کوئی ایپ آئے جس میں مطلب اس طرح کی انسلٹیڈ چیزیں ہوں, اس طرح سب کچھ ہو. ہاں, کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ چیزیں بدنام ہوتی ہیں, تو اگر یہ سب کچھ ہوا تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گی اور اس چیزوں کو میں پازیٹیو لوں گی. ہمیشہ سب نے ایک سوال کیا, میں بھی آپ سے پوچھتی ہوں کہ سیاسی جگہوں پہ بڑے مزے سے آپ پہنچ جاتی ہیں, بڑے آرام سے آپ چلی جاتی ہیں, تو کوئی خاص وجہ ہے کیسے جاتی ہیں آپ, ہمیں بھی بتائیں. پرمیشن سے ہی گئی, ہمیشہ اجازت ملی تو وہاں پہ گئی, جہاں پہ بلایا گیا وہاں پہ گئی, جہاں پہ دعوت موصول ہوئی وہاں پہ گئی. تو آپ کو بڑے آرام سے مل جاتی ہے اجازت کہیں بھی جانے کی؟ پرمیشن تھی تو گئی. اب آپ کا گارڈ باہر کھڑے ہیں, مجھے انٹر نہیں ہونے دے گا تو میں انٹر نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ آپ کا گارڈ ہے یا آپ کا ادارہ. تو اگر آپ مجھے پرمیشن دیں گے تو آپ کی پرمیشن سے ہی میں اندر آؤں گی, تو پرمیشن تھی تو میں گئی. اچھا, پاکستانی میڈیا کے بارے میں کوئی آپ کی خاص رائے؟ باتوں کو بہت زیادہ ایگزیریٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ انتشار پہ لاتے ہیں, سچ بہت کم اور جھوٹ بہت زیادہ دکھاتے ہیں. اچھا جی, بہت اچھا لگا حریم شاہ سے مل کے, بہت مزہ آیا, بڑا مزیدار انٹرویو تھا اور امید ہے کہ آپ لوگوں تک اچھی بات پہنچی ہوگی. مجھے یہ بتائیے آخری جاتے جاتے, مینز انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ حریم شاہ کو دیکھتے رہیں گے, میں ان کی ایک کوئی میسیج ایسا ہے جو آپ دینا چاہیں؟ یہی میسیج دوں گی کہ آپ دوسروں کے بارے میں نہیں جانتے کہ دوسرے کیا ہیں, تو کسی کو جاننے میں نہ ان کو جج کرنا یا وہ کرنا, اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے, کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی اذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں. تو دوسروں کی کے لیے اچھا سوچیں, خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رہنے دیں. فی امان اللہ, اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ حریم, بہت شکریہ آپ کو. امید کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے سیلیبریٹی کے ساتھ, کسی نئے انسان کے ساتھ, کسی نئے سیاسی انسان کے ساتھ یا کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنی ڈاکٹر فرح کو. خدا حافظ.